خدا کے لیے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو معذور مت بنائیے، اپنے بچوں کو معذور بننے سے بچائیے۔ معذوری کیا ہے؟ جو ہر گھر کی کہانی ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، جوانی کی حدود میں قدم رکھ چکے ہیں، صحت قابل رشک ہے، مگر گھر میں ایسے رہتے ہیں جیسے خصوصی افراد۔ صبح اٹھیں گے، بستر وہیں بے ترتیبات چھوڑ دیں گے، ماں آ کر درست کر دے گی۔ کپڑے تبدیل کریں گے، جہاں اتارے وہیں یا کسی کونے خدرے میں رکھ چھوڑیں گے، پھینک دیں گے۔ ماں آئے گی، اٹھائے گی، دھوئے گی، استری کرے گی اور واپس ترتیب کے ساتھ ان کی الماری میں رکھ دے گی۔ کھانا انہیں تیار ملنا چاہیے، کھانے سے پہلے یا کھانا کھا چکنے کے بعد ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ پلیٹیں اٹھانا یا گلاس واپس رکھ چھوڑنا بالکل نہیں۔ ماں آئے گی اور یہ سارے کام کاج کرے گی۔ اسکول، کالج یا یونیورسٹی جائیں گے، واپس لوٹیں گے تو سونے کے لیے، سنیپ چیٹ، واٹس ایپ، ٹک ٹاک پر مستی کے لیے، ٹویٹر، انسٹاگرام پر وقت گزاری کے لیے، یا پھر اپنے پسندیدہ سیریل، ڈرامے دیکھنے کے لیے کھانا وہیں بیٹھے منگوائیں گے۔ فقط لقمے کے لیے ہاتھ بڑھانا یا اسے نگلنا ان کا کام ہوگا۔ اس کے لیے بھی ان کا شکریہ، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے ٹی وی یا لیپ ٹاپ یا آئی پیڈ پر دوبارہ جہاد کے لیے واپس جانا ہے۔ اور کبھی کبھار تو یہ اپنے فارغ وقت میں گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ بیٹھنے کی مہربانی بھی کر دیتے ہیں، مگر کیا مجال کہ اس دوران میں یہ اپنے موبائل کی سکرین سے نظریں ہٹائیں۔ کیا مجال، کیونکہ یہ اپنے ان پیاروں کے نزدیک رہنا چاہتے ہیں جنہوں نے ابھی ابھی کوئی کمنٹ کیا ہو، قیمتی سٹیٹس اپلوڈ کیا ہو یا کوئی تصویر بھیجی ہو۔ فوراً کمنٹ کر کے ان کی دلجوئی کرنا ان کا اولین فرض ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی، ان سب کو بھلا چکے ہیں۔ اور یہ والے صاحبان گھر کے کسی ذمہ داری میں، بھلے وہ انتہائی چھوٹی سی ہی کیوں نہ ہو، میں اپنی کوئی ذمہ داری نہیں نبھاتے، اپنی جگہ پر گند مچا کر اٹھ جاتے ہیں، کھانا پسند نہ آئے تو ناراض ہو جاتے ہیں، گھر میں کوئی قابل مرمت یا قابل تبدیل چیز دیکھ لیں تو انجان بن کر گزر جاتے ہیں۔ دروازے میں کوئی چیز پڑی تھی، آئے اوپر سے گزر جائیں گے، اٹھائیں گے نہیں وہ چیز کہ اسے اٹھا کر کہیں ترتیب سے رکھ دیں، کیونکہ یہ ذمہ داری تو باپ کی ہوتی ہے اور صفائی ستھرائی یا ترتیب کی ذمہ داری تو صرف ماں نے اٹھا رکھی ہے۔ ان نوجوان لڑکے لڑکیوں، بچے بچیوں کا تو جیسے کوئی ذمہ داری نہ ہو۔ کئی بار ہمارے ارد گرد یا ہمارے اپنے گھروں میں یہ ہو رہا ہے، اس پر بہت غور سے سوچا ہے اور ہر بار اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ خیر سے ہم ایک معذور نسل تیار کرنے میں پوری طرح کامیاب ہو چکے ہیں۔ ہم ایک معذور نسل تیار کر رہے ہیں جو ایک معذور نسل ہے۔ معذور، جی ہاں۔ اور خیر سے اب ہمارے پاس جو تیار نسل ہے، ان کے تصرفات دیکھیے تو لگتے ہیں کہ یہ اس گھر میں مہمان ہیں، نہ کوئی تعاون کرنے والے، نہ ہی کسی کام میں مدد کرنے والے، نہ کوئی اپنی طرف سے کوئی ذمہ داری اٹھانے والے، پرائمری اسکول سے لے کر اپنی کالج، یونیورسٹی تک، بلکہ نوکری لگ جانے کے بعد بھی وہ اپنے والدین کے گھر میں مہمان بن کر ہی رہتے ہیں۔ وہ کسی ذمہ داری کو نہیں سمجھتے، ماں سوائے جیب خرچی لینے کے لیے یا ڈرائیونگ لائسنس بر وقت پر بنوا دینے کے لیے، اور ماں باپ دونوں گھر کی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں۔ بھلے عمر جتنی ڈھلتی جائے، ان کے اعضاء جتنے کمزور پڑتے جائیں، کیونکہ وہی خود ہی تو نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد کوئی تکلیف اٹھائے۔ وہ خود ہی نہیں چاہ رہے ہوتے کہ ہماری اولاد کو کوئی تکلیف اٹھانی پڑے۔ کام کی ذمہ داری لینا اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا تربیت ہے جو اولاد کے دل میں بوئی جاتی ہے اور اس کی آبیاری کی جاتی ہے۔ آپ تو چھوڑ دیا اپنے اولاد جس طرح وہ آئی پیڈ میں مصروف ہے، موبائل پہ مصروف ہے، ٹک ٹاک پر مصروف ہے، کہیں بھی وہ کچھ بھی کر رہا ہے، وہ کہیں بھی مصروف ہے، آپ نے تو دیکھا ہی نہیں، غور ہی نہیں کیا، اسے خود کو تو احساس ہی نہیں ہوا، کیونکہ کبھی آپ نے اسے بلایا نہیں، کبھی بٹھایا نہیں، سمجھایا نہیں، تربیت ہی نہیں کی۔ ورنہ کیا مجال کہ بچہ اور بچی ماں باپ کے سامنے موبائل لے کر بیٹھے رہیں یا ٹی وی سیریل دیکھتے رہیں۔ یہ تربیت کرنا کوئی
اتنا زیادہ مشکل بھی نہیں ہے کہ ہاتھ پر سرسوں اگانے جیسی محنت کرنی پڑے آپ کو، اور نہ ہی یہ کوئی ایسا آسان مسئلہ ہے کہ ذمہ داری اور مسئولیت اٹھانا شادی کے بعد خود بخود محسوس ہو جائے، کیونکہ شادی کے بعد بھی وہ اسی ثقافت پر ہی قائم رہیں گے جو انہوں نے اپنے والدین کے گھر سے سیکھی ہے اور اپنائی ہے۔ کون سا سسرال اور کیسا پرایا گھر، وہی چلے گا جو سیکھا ہوگا، اور سیکھا کیا ہے؟ معذوری، دوسروں پر توکل اور دوسروں پر بھروسہ، دوسروں کو کام بتانا، دوسرے ہی کریں گے، ماں بدولت تو کچھ نہیں کرے گا۔ آج بھی کئی ایسی خواتین ہیں بیچاری، وہ وظائف پوچھتی ہیں کہ ہمارے شوہر کاروبار سے آتے ہیں، موبائل پہ مصروف ہو جاتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہی نہیں، ہماری طرف توجہ ہی نہیں کرتے، بس کام بتاتے ہیں، جھڑکتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، ناراض رہتے ہیں، روٹے سے رہتے ہیں، موبائل میں ہنس رہے ہوتے ہیں، موبائل پر ہنس کر وہ جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ شادی شدہ ان نوجوانوں کا حال ہے جن کے ماں باپ نے انہیں کچھ سکھایا ہی نہیں، کچھ تربیت ہی نہیں دی، کوئی ذمہ داری ہی نہیں دی، انہیں کچھ کام ہی نہیں کرنے دیا، بلکہ انہیں بس وہ موبائل اور ادھر ہی انہوں نے ان کو مصروف رکھا اور کوئی ذمہ داری دی ہی نہیں انہیں۔ اور اس کے بعد یہ والی نسلیں پھر کبھی بھی گھر یا خاندان بنانے، بیوی بچوں کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے اپنے آپ پر انحصار نہیں کر پاتی، کیونکہ آپ نے ان کی بنیاد ہی ایسے رکھ دی ہے۔ اور اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو آپ کے اس قیام کے نتائج کیسے نکلنے ہیں؟ پیارے سرپرست، پیارے والدین، اپنے بیٹے یا بیٹی کو گھر میں کچھ ذمہ داریاں دیجیے، ان پر ذمہ داریاں اٹھانے کی عادت ڈلوائیے، اس کی شخصیت کی تعمیر اور سماجی طور پر ذمہ دار نسل کی تعمیر میں آپ اس کے مددگار بنیں۔ ذمہ داری لینا انہیں مضبوط بناتا ہے، کوئی نہ کوئی کام انہیں دے دیں، کوئی نہ کوئی کام کاج یہ کریں، مصروف رہیں، اور جب یہ مصروف رہیں گے کام کاج میں تو یہ موبائل کی طرف کم دھیان دیں گے، کم توجہ دیں گے، اور آنے والی چیزوں کا سامنا کرنے میں ان کی یہ چیزیں مدد کرتی ہیں، اور پھر یہ بڑے ہو کر اپنے بیوی بچوں کا بھی سہارا بنیں گے اور ان کے لیے بھی یہ کچھ کریں گے۔ اگر آپ نے انہیں صرف لیپ ٹاپ اور موبائل پر ہی مصروف رہنے دیا تو یہ بڑے ہو کر بھی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ یہ آپ کو ان پر بھروسہ کرنے میں مدد کرتا ہے، تربیت کرنا، کہ آپ انہیں تربیت کریں، انہیں ذمہ داریاں دیں اور دوسروں کے بارے میں سوچنے میں ان کی مدد کریں، جس کی وجہ سے وہ کم خود غرض بنیں گے اور ان کے گھروں اور ارد گرد کے ماحول یا پھر مستقبل میں ان کی ملازمت اور معاشرے میں زیادہ وہ قابل تعریف اور مؤثر مانے جائیں گے۔ جبکہ ان کا آپ پر ان کی ماں پر انحصار یعنی اگر وہ آپ پر ہی انحصار کرتے رہے، اپنی ماں پر ہی انحصار کرتے رہے، تو یہ انحصاری انہیں سست و کمزور اور زیادہ کمتر بنا رہی ہے، اور انہیں مستقبل کے لیے تیار نہیں کر رہی یہ چیز۔ ایک منحصر شخص ایک آزاد اور مستحکم خاندان کیسے بنا سکتا ہے؟ پھر ہم آج کی نسل میں طلاق کی بلند شرح پر سوچتے ہیں کہ ان میں صبر کیوں نہیں ہوتا۔ حمل اور ولادت فطری امور ہیں، لیکن اپنے خاندان کے لیے جد و جہد کرنا اور زندگی کی مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا، مرد ہو یا عورت، یہ ایک ایسا ہنر ہے جو پہلے والدین سے حاصل کرنا چاہیے۔ ماں باپ سکھاتے ہیں، آخر میں ماں اور باپ اگر اپنے آپ بیٹے کو اپنے گھر کی ذمہ داریاں لینے کے لیے نہیں پالیں گے، نہیں سکھائیں گے، نہیں سمجھائیں گے، تو کیا ان کو دنیا سمجھائے گی؟ دنیا سکھائے گی؟ ان پر توجہ دیجیے، اپنے اولاد پر توجہ دیجیے، انہیں سکھائیے۔ یاد رکھیے کہ دنیا کے دیے ہوئے سبق آپ کی توقع سے زیادہ چونکا دینے والے، بے رحم، بہت ہی کم تر اور زیادہ ظالم ہوں گے۔ اگر آپ نے انہیں لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا کہ محلے کے لڑکوں سے کچھ نہ کچھ سیکھ لے گا، تو محلے کے لڑکے تو بہت کچھ ایسا سکھا دیں گے، پھر آپ ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے، آپ روتے رہ جاؤ گے، پھر آپ کے بچہ ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ بچہ ہو یا بچی ہو، یہ پھر ایسے آپ سے بہت زیادہ دور ہو جائیں گے۔ پھر ان کی جو زندگی کی بربادی ہے، ان کی جو آگے چل کر ان کے لیے جو ناکامیوں رسوائیوں کا جو ذریعہ بنے گا، اسباب پیدا ہوں گے، وہ پھر ساری کی ساری ملامت وہ ماں باپ پر دیں گے۔ یہ نہیں سوچیں گے ہمیں سوچنا چاہیے تھا کہ ہم ذمہ داری اٹھاتے، ہم خود سمجھدار بنتے، ہم خود جو ہے وہ اس طرف توجہ دیتے۔ یہ خود احساس نہیں کریں گے، بلکہ ماں باپ کو الٹا ملامت کریں گے،
ماں باپ پر الزام لگائیں گے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں نہیں سکھایا، انہوں نے ہم پر توجہ نہیں دی، تو خدا کے لیے اپنی اولاد کو ایسے معذور مت بنائیے، اپنی اولاد کی تربیت کیجیے، انہیں سکھائیے، ان کی مدد کیجیے کہ آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں گھر میں مہمان نہ رہیں، مہمان بن کر رہنا، کوئی کام کاج نہ کرنا، کسی ذمہ داری کو نہ اٹھانا، یہ سب غلط ہے۔ آپ انہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت سنائیں، صحابہ و تابعین کی سیرت زندگی، جو زندگی کے ان کے معاملات تھے وہ سنائیں، وہ پڑھائیں، سکھائیں، دینی تربیت کریں، تعلیم دیں انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام اور تابعین 20 سال سے کم عمر کی عمر میں بھی لشکروں کی قیادتیں کیا کرتے تھے، اور یہ جناب ہیں کہ ایک راستے میں پڑی ہوئی چیز سے اوپر گزر جائیں گے اوپر سے، اور اس کو اٹھا کر نہیں رکھیں گے، کیا چیز ہے پڑی ہوئی ہے، بہن اٹھائے گی، وہ اپنا ماں اٹھائے گی، بابا دیکھ لے گا سارا کچھ، بس وہ ماں باپ پر ہی چھوڑا ہوا ہے سارا کچھ۔ خدا کے لیے اپنی اولاد کو سمجھائیں، سکھائیں، اولاد نافرمان ہے تو دعائیں مانگیں اللہ کی بارگاہ میں، تربیت بھی ان کی کرتے رہیں، دینی تعلیم بھی انہیں سکھائیں۔ آپ اپنی اولاد کو اچھے سے اچھے دنیاوی تعلیم پر لگائے ہوا، آپ نے گریجویٹ بنے، خوب پیسہ کمائے، خوب جو ہے وہ مال اور دولت کے ریل پیل ہوگی، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ یہی بہت زیادہ پڑھی لکھی اولاد اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کر آ جاتی ہے۔ کبھی آپ نے کسی مزدور کو نہیں دیکھا ہوگا، ان پڑھ رہ گیا، جو مزدور رہ گیا، وہ کبھی نہیں دیکھو گے آپ کے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہوم چھوڑ کر آ جائے، یا انہیں حقارت سے دیکھے۔ بہت زیادہ آپ نے پڑھایا لکھایا، آپ نے محنت کی، آپ نے کون سی تعلیم سکھائی جس کے ذریعے دنیا کی زندگی بن جائے، جس کے ذریعے دنیا میں وہ ایک اچھے عہدے پر فائز ہو جائے۔ سکھائیں، آپ یہ تعلیم بھی دیں، لیکن ساتھ میں دینی تربیت بھی ضروری ہے۔ کاش کہ آپ کی یہ سوچ ہوتی کہ میری اولاد پہلے حافظ قرآن، پھر عالم دین بن کر پھر وکیل بنے گی، پھر پروفیسر بنے گی، پھر ڈاکٹر بنے گی، پھر انجینئر بنے گی، پھر جو ہے وہ جج بنے گی، یا پولیس یا فوج کے کسی عہدے پر فائز ہوگی۔ پہلے اس کو عالم بناؤ، پہلے اس کی تربیت کرو، دینی تربیت، تاکہ اس کے اخلاق اچھے ہوں، اور یہ آپ کے جو آپ کے بڑھاپا ہے اس کا بھی سہارا بنے، اور اپنے گھر، اپنی نسل کو بھی یہ آگے بڑھا سکے، اور دوسروں پر انحصار نہ کرے، خود کرنا سیکھے، اپنے اندر کام کرنے کی عادت پیدا ہو اس کے اندر۔ دوسروں سے پانی منگا رہا ہے، خود جائے بھر کر خود پیے، بلکہ آپ بھی اس کو بول دیا کرے کہ میرے لیے پانی لے کر آ، بیٹا پانی لے کر آؤ، بیٹی پانی لے کر آؤ۔ خود انہیں کام بتایا کریں، انہیں کام بتائیں، ان کی عادت ڈلوائیں، کام خود کرنا ہے، پھر جا کر یہ بڑے ہو کر بہت کچھ کریں گے انشاءاللہ، بہت بہت ترقیاں کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو سست اور کاہل اور کمزور رہتے ہیں اس معاملے میں، وہ بیچارے دھکے کھاتے ہیں اور کہیں کامیاب نہیں ہوتے، اور جو بچپن سے موبائل کی عادت ڈال رہے ہیں، واٹس ایپ کی، ٹک ٹاک کی، تو اس طرح ویڈیوز کی، فلموں ڈراموں کی، تو یہ بڑے ہو کر بھی ادھر ہی لگے رہتے ہیں، یہ خاص کوئی گھر والوں پر، بیوی بچوں پر توجہ نہیں دیتے۔ تو خدا کے لیے اپنی اولاد کو معذور مت بنائیے، ان کی تعلیم و تربیت کیجیے، ان کا سہارا بنیے، انہیں آوارہ نہ چھوڑیں، انہیں الگ نہ رہنے دیں، الگ روم میں نہ بیٹھنے دیں، آپ کے ساتھ بیٹھے، آپ کے پاس سوئے، آپ کے قریب سوئے۔ رات کو جو ہے اس کو الگ سیپریٹ روم نہ دیجیے بیٹے کو، وہ بابا کے ساتھ ہی والے کمرے میں رہے، تاکہ وہ کوئی غلط چیزیں نہ دیکھے۔ وہ بعض نوجوان لڑکے راتوں کو کتنی کون سی پتہ نہیں گیمیں کھیلتے رہتے ہیں، ایسے سوالات بھی ہم تک پہنچتے ہیں، وہ مسائل پوچھنے کے لیے کہ کوئی روحانی علاج بتائیں، بیٹا بگڑ گیا، بیٹی ہاتھ سے نکل گئی، اب تو وہ یوں بولتی ہے، اب تو وہ بیٹا یوں بولتا ہے، تو اب کیا کریں ہم، کوئی روحانی علاج بتائیں۔ تو آپ ابھی سے اگر اپنے بچوں کو سنبھال لیتے بچپنے سے ہی، تو پھر آپ کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ بہرحال کوشش کیجیے، اور جو اولاد نافرمان ہو، ضد کرتی ہو، ڈیٹھ ہو، بالکل نہ مان رہی ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا رحمان ہو، یا رحمان ہو، یا رحمان ہو، یا رحمان، فجر کی نماز کے بعد 105 بار پڑھ کر اول آخر ایک بار درود پاک پانی پر دم کر کے بیٹے کو پلا دیجئے، بیٹی کو پلا دیجئے۔ پڑھائی میں بھی دل لگے گا،
کام کاج میں بھی دل لگے گا انشاءاللہ۔ جن کو سستی ہو، کام کاج میں دل نہ لگتا ہو یا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو، یہ مجرب وظیفہ ہے۔ 5 نمازوں کے بعد پڑھ سکیں تو 5 نمازوں کے بعد پڑھیں، ورنہ فجر کی نماز کے بعد پابندی کے ساتھ یہ پڑھتے رہیں۔ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ بچہ پڑھائی میں بھی قابل رہے گا اور کام کاج میں بھی اس کا دل لگے گا، سستی اس کی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔